السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں کرن ارشاد۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے۔ وادی جنت نظیر پر بھارت کے غصبانہ قبضے کے 72 سال مکمل ہونے پر پورے پاکستان کی طرح جڑاوالا میں بھی آج یوم سیاہ منایا گیا۔ مزید اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان عاجز۔ پنجائے ظلم و جہالت نے برا حال کیا، بن کے مکراز ہمیں بے پرو بال کیا، توڑ اس دستے جفا کیش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ ناظرین، پورے پاکستان کی طرح تحصیل جڑاوالا کی عوام نے بھی کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا۔ تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی گئیں۔ یوم سیاہ کی مناسبت سے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تحصیل انتظامیہ کے زیر اہتمام ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو کہ کچہری چوک سے شروع ہو کر اسسٹنٹ کمشنر کے آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سرکاری افسران سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت صوبائی وزیر برائے پبلک پراسیکیوشن چودھری ظہیر الدین خان اور ان کے ساتھ جناب اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا عمر دراز گوندل اور ایس پی جڑاوالا طارق سکھیرا نے کی۔ ریلی کے اختتام پر صوبائی وزیر برائے پبلک پراسیکیوشن چودھری ظہیر الدین کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی افواج بھارت کے ہر مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک وقت صبح 7 بجے اپنے دفاتر میں آئیں گے تو یہ ایک یونٹی ہماری ڈسپلے ہوگی، اور فیتھ ہمارا ہوگا پاکستان کے اندر، اور ڈسپلن جو ہے ہمیں مضبوط کرے گا۔ اس وقت ہمارے پاس ڈسپلنڈ ایک ہی فورس ہے، وہ آرمی ہے، اور آرمی 70 سال سے ڈیفینڈ کر رہی ہے کشمیر کے اندر کہ ان کو ایک جو بارڈر کنٹرول لائن جو ہے اس سے آگے نہیں آنے دے رہی، اس سے آگے نہیں، روز فائرنگ ہوتی ہے، روز شہید ہوتے ہیں۔ یہ ایک شہداء کی ایک قوم بن چکی ہے۔ ہم مسلسل جنگ میں ہیں پچھلے 70 سال سے۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، شرقاً غرباً جنوباً ہر طرف سے ہم پر حملے ہوتے ہیں، لیکن ہم آفرین ہیں ان فوجیوں کے اور ان نوجوان بیٹوں کے جو یہاں سے صرف اپنے گھروں سے نکلتے ہیں سپاہی کے طور پر، اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاتے ہیں اور پرچم میں لپٹے ہوئے وہاں سے یہ فوج جتنی ہماری فوج ہے اس سے زیادہ 1 لاکھ انہوں نے کشمیر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت 9 لاکھ فوج ہے، لیکن وہ 9 لاکھ مل کے بھی ہمارے اس بارڈر لائن کے جو ٹکڑا ہے اس کو کراس کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ لوگ پہلے تھے یہاں تو اب وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بارڈروں پر، اور آپ نے بھی کل جانا ہے، اور میرے بچوں نے بھی جانا ہے، میرے بیٹوں نے بھی جانا ہے وہاں پر۔ میری بھی آدھا خاندان جو ہے میرا فوج میں ہے، میرا چھوٹا بھائی ناصر الدین کرنل آرمی میں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، جب انگلینڈ جیت گیا تو ان کے جو نائٹس تھے، ان کے جو لارڈز تھے، جہاں سے پڑے ہوئے تھے وہ تھا ایٹن اینڈ ہیرو، 2 سکول تھے، اور ان کی بڑی گراؤنڈیں مشہور تھیں۔ تو چرچل نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو تھی ایٹن اینڈ ہیرو کی کھیل کے میدانوں میں لڑی گئی۔ ورلڈ وار ور فاٹ آن دا گراؤنڈز آف دا ایٹن اینڈ ہیرو۔ یہ آپ کی گراؤنڈوں سے جو آرمی ہماری تیار ہو رہی ہے۔ آرمی کی قدر کرنا سیکھیں۔ آرمی کو متون کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن وہ بہت اتنے نہیں ہیں کہ آپ سے زیادہ ہیں۔ آرمی سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا دیکھیں، محبت کے پودے کو اظہار کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ محبت کا پودا تب پروان چڑھتا ہے جب اس کو اظہار کا پانی دیا جائے گا۔ آپ ظاہر کریں کہ آپ کو فوج سے محبت ہے، اس کا اظہار کریں، اس کا اظہار کا پانی اپنے محبت کے پودے کو دیں۔ آرمی کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو محسوس ہو کہ ہم جن کے لیے جانیں دے رہے ہیں، ہم نے جو خطہ آزاد کرانے کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔